خلاف اقرار کرتی رہے گی۔ صحابہ آئے تھے، آ کر کہا تھا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کر دیجیے، یہ ہم پر اور آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا ہے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میں جہانوں کے لیے رحمت، میں کفار کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت۔ آقا مسلمانوں کے لیے رحمت تو بات سمجھ آتی ہے، کفار کے لیے رحمت کیسے؟ مسلمانوں کے لیے تو رحمت جو نبی کے نقش قدم پہ چلتا جائے گا وہ اللہ کی جنت میں جاتا جائے گا۔ کفار کے لیے نبی رحمت کیسے بنے؟ کفار جو مرضی ظلم کر لیں، جو مرضی کفر کر لیں، نبی ان کے لیے رحمت ایسے بنے جس طرح اللہ نے عاد و ثمود کے کافروں کو صفا ہستی سے مٹا دیا، اللہ اس دور کے کفار کو اس طرح تباہ و برباد ختم نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توہین سے ہمارے دل تڑپ اٹھے، اس توہین سے اب کرے کیا؟ حل کیا ہے؟ قائد جلائیں، جلوس نکالیں، ہڑتالیں کریں، اپنے ہی چہرے سیاہ کریں، اپنے ہی ملکوں میں ہڑتالیں کر کے اپنے ہی کاروبار کا بیڑا غرق کریں؟ کرنے کے کام کو یاد کیجئے، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے۔ یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ آج کا کوئی نیا کھیل نہیں، شروع سے کفار یہ کھیل کھیلتے ہوئے آئے۔ آپ کے اور میرے کرنے کا کام اپنے دلوں کے اندر امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیجئے، پیار کیجئے آقا سے، اس سے پیار کیجئے جو اتنی رحمت بن کر آیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں اور دعا کا ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعائیں مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ پہ درود پڑھنا اور زیادہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں دعا کے اندر 2 حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا اور 2 حصے دعا مانگا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا 3 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ کہنے لگے یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر پورا وقت دعا کا میں صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سنیے رسول رحمت کا فرمان، وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ کہا کہ تو یہ کر لے پوری دعا میں صرف مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہ جائے، جو تو نے دعا مانگنی ہے، جو تیرا ہم اور غم ہے، جو تیری فکر ہے، بغیر مانگے اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور صرف یہ نہیں کرے گا، تیری زندگی کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو بھی دھو ڈالے گا۔ آئیے اس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پیار سے پکڑا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے مال سے، اولاد سے، دنیا سے، ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے زیادہ عزیز ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہو سوائے اپنی جان کے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، بات نہیں بنی لا یا عمر۔ عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا۔ اللہ کے نبی سے پیار کیجئے، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، قوم اور قبیلے سے بڑھ کر، والناس اجمعین پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، من نفسہ ہی، اپنی جان سے بڑھ کر،
اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر۔ ان حدیثوں کو سن کے صرف سر ہلا کر سبحان اللہ کہہ کر معاملہ ختم نہ کیجیے، ذرا ان حدیثوں کو اپنے اندر اتاریے، اپنی لائف کو پریکٹیکل سوچیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو دار تول کر دیکھیے۔ ہماری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز انسان میں 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، گارنٹی سننا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے۔ دوسرے معنی میں یوں کہہ لیجئے اس کے مومن ہونے کی گارنٹی محمد رسول اللہ دے دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز، 3 چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے، اور دوسری چیز جس سے بھی محبت کرے اس محبت کی وجہ یہ نہ ہو میں بھی سید ہوں یہ بھی سید ہے، میں بھی شاہ صاحب ہوں یہ بھی شاہ صاحب ہے، میں بھی ارائی ہوں یہ بھی ارائی ہے، میں سرائکی ہوں یہ سرائکی ہے، میں سندھی ہوں یہ سندھی ہے، میں انڈین ہوں یہ انڈین ہے، میں پاکستانی ہوں یہ پاکستانی ہے۔ جس سے محبت کرے، محبت کا کلیہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس سے پیار کرے، جو اللہ کے رسول کا محبوب بنتا جائے اس سے انسان محبت کرتا جائے۔ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز، توحید کو سمجھنے کے بعد، ایمان کو سمجھنے کے بعد، عقیدہ رسالت کو سمجھنے کے بعد، اس ایمان کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد، پھر یا علی مدد کا نعرہ، پھر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، پھر قبر پہ سجدہ، پھر قبر کا طواف، پھر قبر پہ نظر، پھر قبر کا نیاز، پھر گلے میں تعویذ، پھر گلے کے اندر کڑے اور چھلے۔ یہ اس کو ایسے ہی برے لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا برا لگتا۔ ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد کفر میں لوٹنا اس کو اتنا برا لگے جس طرح وہ کفر میں نہیں لوٹ رہا بلکہ جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ مار رہا۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ پوچھتے ہیں اے سائل، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لمبی چوڑی تیاری تو میرے سامنے نہیں، ہاں ایک بات کہتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اندر تم محمد رسول اللہ کے ساتھی بن جاؤ گے۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں یہ فرمان سننے کے بعد مجھے اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی خوشی نصیب ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی اور کسی بات سے لوگوں گواہ رہو